إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور لا تعداد درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. میرے محترم بھائیوں، قربانی عید الاضحیٰ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. اور میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک الملک احکم الحاکمین نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور امتی بنانے کے بعد آپ کی سنتوں پر چلنے کی، پیروی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اور اس پر ہم اپنے رب کا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ ایک مومن پر جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کو امت محمدیہ میں چن کر پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر چلنے والا بنایا. چوتھے سپارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے. احسان کیا کیا ہے کہ اللہ نے انہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے.
یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتوں کو ہم زندہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک سنت قربانی بھی ہے. تو قربانی کے حوالے سے کئی چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نہیں بھی پتہ ہوتا. تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی ہمیں کئی چیزوں کا درس دیتی ہے. قربانی جو ہم قربانی کریں گے یہ صرف ایک جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ ہمیں بہت سارے دروس بھی دیتی ہے، سبق دیتی ہے. ان اسباب کو ہم نے پڑھنا ہے اور ان سے ہم نے سیکھنا ہے. مثلا قربانی ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ ہمارے مال میں سے جو سب سے بہترین اور سب سے عمدہ مال ہو اسے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے جب قربانی کو مشروع کیا تو جو سب سے پہلا شخص قربانی کے لیے تیار ہوا اور اس نے جس کی قربانی کرنی تھی وہ دونوں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس نے جس کی قربانی کرنی تھی وہ بھی اس کو سب سے زیادہ محبوب تھا. یعنی ایک باپ اس کو اپنا بیٹا اگر بیٹا ہو بھی نبی وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. تو اللہ نے سب سے محبوب ترین چیز کے قربانی کرنے کا حکم دیا اور یہیں سے اس سنت کو شروع کیا. اور پھر جب ہم قربانی کے جانور کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا کہ وہ عیبوں سے پاک ہو. یعنی جو قربانی کا جانور ہے وہ عیبوں سے پاک ہو، وہ کانا نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کے کان میں سوراخ نہ ہو، ایسا لاغر نہ ہو کہ دیکھنے والے کہتے کہ یہ کتنا کمزور جانور ہے. تو یعنی قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے عمدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے. اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ کننا نسمن الاضحیہ، کہ ہم قربانی کے جانوروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوب موٹا اور خربا بنایا کرتے تھے. یعنی ہم ان کو چلا چلا کے کھلا کھلا کے خوب موٹا اور تگڑا بنا دیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں اسی طرح جو باقی مسلمان تھے وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے کہ قربانی کے جانور کو خوب کھلاتے. جب وہ صحیح جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں سمیع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سمیع کا مطلب ہوتا ہے موٹا جانور، صحیح تگڑا اور خربا جانور کہ دور سے دیکھنے سے ہی محسوس ہو جائے کہ یہ بہت ہی طاقتور اور بڑا ہی عمدہ جانور ہے. تو صحابہ کیا کہتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانوروں کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرتے اور پھر اس کو قربان کیا کرتے ہیں. اور انسان کو حقیقی خوشی بھی اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ اپنی سب سے عمدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو یعنی جب تک ہم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو گویا ہم نے نیکی کے اصل مقصد کو حاصل ہی نہیں کیا. اس چیز کے قربانی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو اصل مقصد ہے گویا ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکے، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے جب ہمیں اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربانی کرنی چاہیے تب قربان کریں. تو اگر ہمارے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی سے اچھی چیز کی قربانی کریں. تو میرے محترم بھائی اس حوالے سے میں نے چند چیزیں بتائی تھی کہ جانور کیسا ہو. ایک تو اس کی عمر بتائی تھی کہ وہ مسنہ ہو. ہاں کسی شخص کو مسنہ نہیں مل رہا، مسنہ بازار میں موجود ہی نہیں ہے، تو وہ شخص جزا جو کہ 1 سال کا ہو، اس کے دودھ کے دان نہ ٹوٹے ہوئے ہو تو وہ اس کو قربان کر سکتا ہے. دوسری اس کی شرط کیا تھی کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ بہیمت انعام میں سے ہو، یعنی 4 ٹانگوں والا.
تیسری شرط کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جانور ہے قربانی کا، اس میں یہ 5 جو عیب ہیں یہ موجود نہیں ہونے چاہیے۔ وہ 5 عیب یہ تھے کہ کان نہ تو کٹا ہوا ہو، نہ اس کا کان چرا ہوا ہو، اور نہ ہی اس کے کان میں سوراخ ہو۔ دوسرا کہ وہ واضح کانا بھی نہ ہو، یعنی کانا جانور جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ ویسے عام جو صدقہ ہے اس میں دے سکتے ہیں، لیکن قربانی میں واضح کانا جانور ذبح کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس طرح واضح لگڑا اور واضح بیمار یا ایسا لازم ہو کہ جس کے اندر کوئی مخ ہی موجود نہ ہو، تو اس کے قربانی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم جانور کو اچھی طرح دیکھیں، اس کی آنکھ دیکھیں، اس کے کان دیکھیں کہ کہیں اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی ملکیت ہونا چاہیے اور حلال طریقے سے ملکیت ہونا چاہیے۔ ہاں، یا تو اپنی ملکیت ہونا چاہیے یا اس جانور کا مالک آپ سے یہ کہتے کہ آپ اس کو قربان کر لو۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی جانور اگر آپ کی ملکیت نہیں ہے، یعنی آپ نے چوری کیا ہے، چوری کر کے قربانی کر رہے ہیں، یا آپ نے غصب کیا ہے یعنی کسی سے چھینا ہے، یا غلط دعوے سے باطل طریقے سے اس جانور کو آپ نے حاصل کیا ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے قربانی کا حقیقی مقصد کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے۔ وہ حرام مال سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ حرام اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ مشہور حدیث جو ہم نے کئی دفعہ سنی ہے کہ ایک شخص وہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس قدر لمبا سفر کرتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر مٹی ہی مٹی ہوتی ہے، غبار چڑھ جاتا ہے، پھر وہ کعبے کی دیواروں کو پکڑ کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وقد غذی بالحرام، کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، گویا اس نے آج تک جو کچھ بھی استعمال کیا ہے وہ سب کا سب حرام کا۔ فأنا یستجاب ذلک، تو ایسے شخص کی اللہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ کیونکہ جب بندہ حرام کھاتا ہے گویا اس نے بندوں کا حق مارا ہے۔ جب ہم بندوں کے حقوق ان کو واپس نہیں کریں گے تو اللہ نے ہمارے قربانی کو قبول بھی نہیں کرنا۔ تو اس لیے قربانی کے لیے جانور کا حلال ہونا اور اپنی ملکیت ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ حرام مال سے قربانی کرتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں اللہ کو حرام مال بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ قربانی وقت کے اندر کرنی چاہیے۔ ہمارے کچھ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لیتے ہیں، تو یہ بالکل بھی غیر شرعی عمل ہے۔ ایسی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے آگے حدیثیں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح قربانی کے شرکاء، قربانی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدی جسے کہتے ہیں اور دوسرا اضحیہ۔ ہدی کا جانور وہ جانور ہوتا ہے جس کو حج و عمرہ کرنے والے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں مکہ میں، اور مکہ میں جا کر قربانی کرتے ہیں، اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں۔ یعنی جو حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ لے کے جائے حج کے لیے، اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں۔ اور اگر ہدی کا جانور اونٹ یا گائے ہو تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حصے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی عام جو قربانیاں ہیں اس میں 7 اور 10 کا حکم دیا ہے، لیکن جو ہدی کا جانور ہے اس کے حوالے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نَشْتَشْرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنْهَا فِي بَدَنَةٍ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اونٹ میں بھی 7 شریک ہوں اور گائے میں بھی 7 شریک ہوں۔ یعنی جو ہدی کا جانور ہے اس میں یہ شرط ہے کہ اونٹ میں بھی 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، اور باقی اس کے علاوہ جو عام قربانیاں ہیں جن کے لیے اضحیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو حج کے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے ہدی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو عام قربانیاں ہم کرتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں ان کے لیے اضحیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اضحیہ کے حوالے سے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو عید الاضحیٰ کا وقت آ گیا، یعنی عید آ گئی تو فاستشرکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیرۃ 10، تو ہم نے گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے، یعنی ایک اونٹ جو عام قربانی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں عام قربانیوں میں، لیکن جو حدی کا ہے وہاں پر کیا شرط ہے کہ 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا اس چیز کا کہ اونٹ میں بھی 7 ہوں اور گائے میں بھی 7 ہوں، لیکن جو عام قربانیاں ہیں اس میں اونٹ میں 10 بھی ہو سکتے ہیں اور کم جتنا آپ کی اب جتنے آپ میں طاقت ہوئی، آپ 2 حصے لے لیں، 3 لے لیں، 4 لے لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے جو کہ سنن ترمذی میں ہے، عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنه وعن اہل بیتہ، کہ آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بکری اللہ کے راستے میں قربانی دیا کرتا تھا، یعنی اپنی طرف سے، یعنی اپنی پوری فیملی کی طرف سے، پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتا تھا۔ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، وہ خود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے، حَتَّى تَبَاهِيَ النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَىٰ، یہاں تک کہ لوگوں نے قربانیوں میں بھی فخر کرنا شروع کر دیا، اور اب تم دیکھ رہے ہو کیا حال ہے، یعنی عطا بن یسار کے تابعی ہیں، یعنی صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی لوگوں نے قربانیوں پر فخر کرنا شروع کر دیا تھا کہ میرا جانور بہت عمدہ ہے، میرا جانور بہت خوبصورت ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر ایسا جانور خریدتے اور خریدار کی نیت ساتھ میں یہ بھی ہوتی کہ لوگ دیکھیں میرے جانور، کیونکہ ویسے تو قربانی کا اصل مقصد کیا ہے کہ خلوص ہونا چاہیے، جانور اچھا ہو یا اچھا نہ ہو جیسا بھی ہو اس کے لیے خلوص ضروری ہے۔ لیکن ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اب تم دیکھ لو کہ لوگ کیسے قربانی پر بھی فخر کرنے لگ پڑے ہیں، تو میرے محترم بھائی جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اچھی سے اچھی قربانی کرے، اللہ کے رسول ایسا ہی کیا کرتے تھے، لیکن فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے علاقے میں سب سے مہنگا جانور خریدا ہے، میرے جیسا مہنگا جانور میرے جیسی عمدہ قربانی کوئی کر ہی نہیں سکتا، فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ نے آپ کو سب سے عمدہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح قربانی کرنے کے اور بھی آداب ہیں، ان میں پہلا ادب یہ ہے کہ قربانی کا وقت اس کی ابتدا کب ہوتی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن کی آیت پڑھیں تو وہاں سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ غالباً محمد بن عبداللہ روپڑی سے کسی نے سوال کیا کہ قربانی کی ترتیب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ترتیب اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر، اور قربانی کا، یعنی اللہ نے نماز کا ذکر پہلے کیا ہے اور قربانی کا بعد میں کیا ہے، ترتیب یہی ہے۔ اور پھر احادیث کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں یہ چیز واضح ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جندب بن سفیان بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن قربانی کی، تو ہوا ایسے کہ قربانی کی نماز آ گئی، فَإِذَا نَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَایَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے ان کو دیکھا کہ جن لوگوں نے نماز سے پہلے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانها اخرى، کہ جس شخص نے بھی نماز سے پہلے ذبح کیا ہے فلیذبح مکانها اخرى، وہ اس کی جگہ پر ایک اور جانور ذبح کرے، کیونکہ اس کی قربانی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے، فرمایا وہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، برا بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں جن کا نام ابو بردہ تھا انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ شاۃ کا شاۃ اللحم، یہ تیری جو قربانی ہے، یہ تیری جو مطلب بکری ہے، یہ صرف عام گوشت والی بکری ہے، یہ قربانی کی بکری نہیں ہے، فرمایا شاۃ کا شاۃ اللحم، یہ عام گوشت والی بکری ہے، یہ قربانی کی بکری نہیں ہے۔ فقال، پھر انہوں نے کہا ہے اللہ
اللہ کے رسول میرے پاس ایک جزا موجود ہے جو مسنہ سے بھی بہتر ہے، یہ دوتے سے بھی عمدہ ہے، تو کیا میں اس کو قربان کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو ذبح کر لے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ کہ تیرے علاوہ یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دے دی، ان کو اجازت دینے کے بعد اگر تیرے بعد کسی کے لیے بھی زیادہ مسنہ کی موجودگی میں جائز نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاۃ فإنما یذبح لنفسہ، کہ جس بھی شخص نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا فإنما یذبح لنفسہ، گویا اس نے اپنے آپ کے لیے قربانی کی، یعنی اس نے اللہ کے لیے قربانی نہیں کی۔ فإنما یذبح لنفسہ، اس نے صرف اور صرف اپنے نفس کے لیے قربانی کی ہے۔ فرمایا ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جس نے نماز کے بعد جانور کو ذبح کیا فرمایا فقد تم نسکہ، اس کی قربانی بھی مکمل ہو گئی، واصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اختیار کیا۔ یعنی بڑے سخت الفاظ یہ کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنی ذات کے لیے قربانی کی، اپنے اللہ کے لیے قربانی نہیں کی، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اور فرمایا جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی بھی مکمل ہے اور اس نے مسلمانوں کے اجتماعی طریقے کو اختیار کیا۔ تو اس لیے ہم سے ہر شخص اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے کچھ بھائی اب بھی موجود ہیں جو نماز سے پہلے اپنے جانوروں کو ذبح کروا لیتے کہ ہمارا نمبر سب سے پہلا ہو جائے، تو یہ چیز سخت معنی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس پر سختی سے منع فرمایا، اس لیے ہمیں اپنے جانوروں کو عید کے بعد نماز کے بعد قربان کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جانور کو عید کا جو دن ہوتا ہے پہلا دن اسی دن قربان کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الایام یوم النحر، کہ دنوں میں سب سے اعظم دن، سب سے عظیم دن، سب سے بڑا دن یوم النحر ہو، نحر کا دن ہے، ثم یوم القر، پھر قر کا دن ہے۔ دوسری حدیث میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم القر سے مراد عید کا دوسرا دن ہے، یعنی سب سے افضل دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ، وہ سب سے افضل دن ہے قربانی کے لیے، نحر کے لیے سب سے بہترین دن ہے۔ ہاں جو شخص کسائی نہ ملنے کی وجہ سے یا جانور نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے پہلے دن نہیں کر سکتا تو پھر وہ دوسرے دن ہر کوشش کرے کہ دوسرے دن اپنے جانور کو ضرور ذبح کر دے۔ اسی طرح تیسرا جو مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بندہ جب عمل کرتا ہے اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہر عمل کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، ہم کوئی بھی عمل کریں اس کا دار و مدار عمل کا نیت پر ہے۔ میں نے قربانی کی، میری نیت کیا ہے؟ میں نے مسجد بنائی، میری نیت کیا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ میری نیت کے مطابق مجھے اجر ملنا ہے۔ عمل تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن عمل کرتے وقت تمہاری نیت کیا ہے؟ اللہ نے حقیقت اس نیت کو دیکھتا ہے اور اسی نیت کے مطابق اللہ نے اجر بھی دینا ہے۔ اس لیے ہمیں قربانی کرتے وقت اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے کہ میرا یہ قربانی کرنے کا مقصد ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے، اور دوسرا اس قربانی کا مقصد کیا ہے کہ میں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے، اور یہ اسلام کے ان احکامات میں سے ہے جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا ہی پیارا، محبت والا، شفقت والا مذہب ہے کہ جو جانوروں کے متعلق بھی یہ حکم دیتا ہے کہ جب ان کو ذبح کرو تو ذبح کرتے وقت کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ذبح کرو۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم چھری کو تیز کریں، اور کیا حکم دیا؟ وَأَنْ تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، کہ ان چھریوں کو جانوروں سے چھپایا جائے، ان کے سامنے نہ کیا جائے، اور یہ حکم دیا اِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْلِسْ، کہ جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو جلدی جلدی ذبح کرو، ایسا نہ ہو تمہاری چھری تیز ہی نہ ہو، اس کو ذبح کرنے میں تکلیف محسوس ہو۔ تو فرمایا جس نے ذبح کرنا ہے ایک تو اپنی چھری کو تیز رکھے اور دوسرا اس کو جلدی جلدی ذبح کرے، اور تیسرا چھری جانور کے سامنے نہ کرے۔ یعنی ہمارا مطلب اسلام جانوروں کے متعلق بھی ہمیں حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب اذا قتلتم فاحسنوا القتل، کہ جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، لیکن برے طریقے سے قتل نہیں کرنا۔ مسئلے کو اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم ذبح کرو فاحسنوا الذبح، تو ذبح بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے اور چھری کو تیز رکھنا ہے۔ یہ اسلام کا بڑا ہی احتیاطی مسئلہ ہے، حکم ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمارا مذہب اسلام ہمیں اچھائی کرنے کا، ہمیں سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس استطاعت نہ ہو وہ کیا کرے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایسے کہ اسلام وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم دیتے ہی دیتا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اسلام بڑا ہی اچھا مرد ہے۔ وہ غریب ہو تو غریب کے لیے بھی، امیر ہو تو امیر کے لیے اچھا مرد ہے۔ اب ایک شخص اس کے پاس استطاعت نہیں ہے جہاد کی بات کرتے ہیں، اس سے کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن، یعنی عید الاضحیٰ کے دن ہمیں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، یعنی اس قربانی کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے خاص کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تو ایک صحابی، ایک آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول ارأیت ان لم اجد، آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے پاس صرف دودھ دینے والا جانور ہو تو کیا میں اس کو قربان کروں؟ یعنی میرے پاس اور کوئی جانور نہیں ہے، صرف ایک جانور ہے اور وہ بھی دودھ دینے والا ہے، کیا میں اس کو قربان کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نہیں، اس کو تم ذبح نہ کرو کیونکہ وہ تمہاری روزی روٹی ہے، اس کو ذبح نہ کرو۔ ہاں تم ایک کام کرو، وَلَٰكِن تَأْخُذْ مِن شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ، اپنے بال نہ کاٹو، یعنی آج کے دن بال کاٹو، یہ تمہارے پاس جانور نہیں ہے آج عید کے دن، تَأْخُذْ مِنْ أَظْفَارِكَ وَشَعْرِكَ، اپنے ناخن کاٹو اور اپنے بال کاٹو، وَتَقُصَّ شَارِبِكَ، اور اپنے مونچھیں کاٹو، فرمایا وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، اور اپنے زیر ناف بال کاٹو۔ چار کام بتائے، بال کاٹنے ہیں، جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے یہ ان کے لیے خاص حکم اللہ کے رسول کا کہ چار کام کرنے ہیں۔ ایک اپنے بالوں کو کاٹیں عید کے لیے، دوسرا ناخن کاٹیں عید کے لیے، تیسرا فرمایا زیر ناف بال کاٹیں، اور چوتھا اپنی مونچھیں کاٹیں عید کے لیے۔ جب یہ چار کام کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا فتیل کا تمام مزہیتی عند اللہ عز و جل، اللہ کے ہاں یہ چار کام تیرے لیے مکمل قربانی کے برابر ہے۔ یعنی اس قدر پیارا دین ہے ہمارا کہ جو شخص استطاعت نہیں رکھتا وہ بھی قربانی کا ثواب لے کے جائے، تو جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ عید والے دن یہ چار کام کریں، اللہ رب العزت ان کو مکمل قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔